किसी बात पे कत्ल और दुश्मनियाँ और उससे 10 कत्ल जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पे आबाद होते हैं तो उसको बुड कहते हैं। इंतहाई पासमानदा है, पसमानदा इलाका जहाँ पे पानी रोड सड़कें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम जिस रास्ते से देखा है ना, बिल्कुल आपने देखा होगा कि पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, गलियों भी कच्ची हैं। आप खुद बताइए ये पंखा जो है ये कैसे चलता होगा? अपने ही जब तनकीद करने लग जाते हैं और बेजा तनकीद होती है तो इंसान को मतलब कमर टूट जाती है। नजर के ख़त्म अलहदा हैं, इस तरह हिफ्ज़ के बच्चों की दूसरी नशिस्त में होगी, इसी तरह बुखारी शरीफ का वो भी दर्स है, हज़रत काजी साहब फरमा रहे हैं। जी मैं ये कैमरे के सामने भी कह रहा हूँ, तनकीद करना बहुत आसान होता है, काम करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल बीमी खान और मैं हूँ इब्राहिम अहमद, आपसे मुखातिब। आज का खूबसूरत व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं। आज हमारा टूर है बुड की जानिब। ये एक इलाका है डेरा इस्माइल खान का, बुड का इलाका, तो उसकी तरफ जा रहे हैं और आज आपको बुड का इलाका भी दिखाते हैं और हमारे साथ आप सफ़र करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आज हम चलते हैं बुड की तरफ। मैं पहुँच गया हूँ गाड़ी में, ठीक है, और अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे, बस रवाना हो रहे हैं। मेहमान के इंतज़ार, मेहमान आते हैं और हम मेरे साथ मौजूद हैं। ड्राइव कर रहे हैं मुफ्ती माजिद साहब। माजिद क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तैयार है बुड की तरफ जाने के लिए? माशाल्लाह पाक सफ़र आसान करे और निकल रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये कि आप भी हमारे साथ चलें, ठीक है। बुड का इलाका, बुड बे भाई कैशन ये डाल है बुड जा रहे हैं। आज नाम ऐसा है तो वहाँ का अंजाम कैसा होगा, वहाँ मकाम कैसा होगा, वो आपको दिखाते हैं। तो हम खैरियत से पहुँच चुके हैं बुड के इलाका में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गाड़ी हमारी कैसर भाई हैं साथ और हम चाय के लिए रुके हैं, चाय पियेंगे यहाँ पर। चाय पी के फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। पहुँच चुके हैं हम बुड के इलाके। छोटी सी जगह देख लें, दुकानें हैं छोटी सी बनी हुई, इस तरफ कब्रिस्तान है और हम इधर चाय शाय पीते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। आ जाए हमारे साथ। तो हम पहुँचे हुए हैं बुड के इलाके में, बैठे इधर चाय शाय पिए हमने और अल्ताफ़ भाई मेरे साथ हैं। तो थोड़ी परेशानी है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं आया हूँ, थोड़ा परेशान हूँ यहाँ पे। आप खुद बताइए ये पंखा जो है ये कैसे चलता होगा? इस पंखे के ये देखें तस्वीर कैसे नज़र आ रहा है आपको? थोड़ी परेशानी बनी हुई है। साहब भाई आप बताइए, ये देखें, ये ठीक है, ये चल सकता है? हमें तो समझ नहीं आती, ये तो हम खुद सोच रहे हैं। हमने बोला है कि दोस्तों से पूछ लें। हमने कहा दोस्तों से पता करते हैं क्या कहते हैं, ये कैसे चलता होगा, आप ही हमें बता दें। قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पहुँचे हुए हैं बुड के इलाका में। मुफ्ती कलामुद्दीन साहब मेरे साथ हैं, मोहतमिम है जामिया नजमुल उलूम बुड का इलाका। तो थोड़े मदरसे के हवाले से आज दस्तारबंदी का जो प्रोग्राम है इनका, हम यहाँ पे हैं, तो कुछ ये अपने मदरसे के हवाले से बताएंगे, एक तारीख़ बताएंगे कब से स्टार्ट है और कितने तालिब इल्म हैं, बनीन का भी है, बनात का भी है, दोनों तफसील के साथ खुद ही बताएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुद्दीन है, मदरसा नजमुल उलूम मुहम्मदिया लिल बनीन वल बनात का खादिम हूँ। और इस वक्त हमारी मदरसे की दस्तारबंदी है, बनात की भी बनीन की भी। बनात की तकरीबन 5 तालिबात हैं जिनकी मतलब ख़त्म बुखारी है, दुपट्टा पोशी है, और इसी तरह 20 के करीब होंगी जिन बच्चियों की इस वक्त नाज़र कुरान की दुपट्टा पोशी होगी। और इसी तरह बच्चों में से तकरीबन 12 बच्चे हैं जिनका हिफ्ज़ कुरान। मतलब मज़ीद तफसील बताने से पहले इस इलाके का थोड़ा सा तारुफ बताना चाहता हूँ कि ये इलाका इंतहाई पासमानदा है। इस इलाके का नाम गाँव बुड है, और बुड उस जगह को कहते हैं कि जो लोग जहाँ पानी नहीं होता वहाँ पे आबाद होते हैं तो उसको बुड कहते हैं। और ये इलाका इंतहाई पासमानदा है हर एतबार से, यानी माशरती एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, तरक्की के एतबार से भी, और हर एतबार से। और वो यूँ कि यहाँ अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्की दौर की जो मिसालें हम सुनते हैं, अगर हम उनको प्रैक्टिकल अगर देखना चाहें तो वो ये इलाका है कि यहाँ हमें मिलेंगी। यानी छोटी छोटी सी बात पे कत्ल और दुश्मनियाँ और उससे 10 कत्ल 12 कत्ल इस तरह के लोग चले जाते हैं, और आज भी वो दुश्मनियाँ यहाँ पे मौजूद हैं।
تو چونکہ ہمیں مدرسے کے لیے بھی ضرورت تھی، وفاق والوں کا بھی یہ ہے کہ بھی آپ اسکول پڑھائیں، تو ہم بچیوں کو میٹرک تک لے جاتے ہیں اپنے مدرسے کے اندر ہی. انہی بچیوں کو ہم مطلب یہاں پہ ناظری کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اسکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کو گھر کا کھانے وغیرہ پکانے کی ترتیب وہ بھی سکھلاتے ہیں، ان کو کڑھائی سلائی ان کاموں کا بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو درس نظامی کی ترتیب ہے وہ بھی ہم کرواتے ہیں. تو اس موقع پہ الحمدللہ ہماری 5 بچی جو ہیں وہ فاضلات عالمات بن رہی ہیں، جن کی دوپٹہ پوشی ہوئی. اور اسی طرح جو ہمارے مطلب بنین کا سسٹم ہے، وہاں پہ ہماری تقریباً 3 کلاسیں حفظ ناظرے کی ہیں، ایک تجوید کی کلاس ہے، ایک ناظرے کی کلاس ہے، اور اسی طرح بنین کے اسباق ہمارے پاس تقریباً رابعہ تک ہیں. انشاءاللہ اگلے سال خامسہ کا درجہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس تقریباً کوہستان کے اساتذہ بھی موجود ہیں، اسی طرح آس پاس کے مختلف علاقوں کے اساتذہ ہیں جن کو ہم نے گھر کی فیملی رہائش بھی دی ہوئی ہے، اور کھانے پانی کی ترتیب بھی ہمارے ذمہ ہے. جی بالکل. تو یہ الحمدللہ یہ ہے تعداد تقریباً ہماری طلباء و طالبات کی 400 450 کی قریب. بہت ساری تعداد ہے. جی الحمدللہ. لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے جہاں پہ پانی، روڈ، سڑکیں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم جس راستے سے دیکھا ہے نا، بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی بھی نہیں ہے، روڈ بھی نہیں ہے، گلیوں بھی کچی ہیں، اور بجلی بھی نہیں ہے، کوئی سگنل کا سسٹم بھی نہیں ہے، اور یعنی کسی قسم کی کوئی کسی چیز نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل اللہ پاک کی توفیق ہے. جی اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے آپ کو روکا بھی گیا، یہاں پہ یہ کام کرنے سے بھی روکا گیا، اور اپنے مخالفین نکل آتے ہیں جو روکتے ہیں. جو کوئی بھی اچھا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. جی 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 بالکل. تو پھر بھی خدا کی نصرت ساتھ ہوتی ہے، انسان کی مدد ساتھ ہوتی ہے انسان جب کسی اچھے کام کے لیے نکلتا ہے. اور اللہ پاک نے آپ کو اتنے ٹائم میں، اتنے وقت میں، آپ کو اللہ پاک نے ماشاءاللہ کہاں سے کہاں ایک ترقی دی ہے. ماشاءاللہ علاقے میں آپ کا ایک نام ہے، سب جانتے ہیں آپ کو ایک اچھے اس سے. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ تنقید لوگ کرتے ہیں، میں یہ کیمرے کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کام کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے. کام کرنے والے نہیں ملیں گے، تنقید کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اپنوں کی تنقید تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، کیونکہ جب مطلب اپنے ہی جب تنقید کرنے لگ جاتے ہیں اور بے جا تنقید ہوتی ہے تو انسان کو مطلب کمر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن دوسروں کی تنقید اس سے بندہ خوش ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، خود کو آگے اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مطلب ہمارے علماء اکابرین کوئی بھی تنقید سے محفوظ نہیں رہے. بالکل ایسے جتنا بھی انہوں نے بڑے سے بڑا کام کیا اور الحمدللہ آج بھی کر رہے ہیں تو تنقید سے محفوظ نہیں ہے. اور اس سے ہم اوپر چلے جائیں تو صحابہ کرام جیسی مقدس حدیث ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تنقید سے محفوظ نہیں ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنقید سے محفوظ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو لوگ نے نہیں چھوڑا. جی بالکل. ہماری کیا اوقات ہے اس مقابلے میں؟ خیر ہے لوگ تنقید کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنا کام انشاءاللہ جاری رکھنا ہے. ماشاءاللہ آپ کے سالانہ پروگرام ہوتا ہے، یہ 8واں سالانہ ہے؟ یہ 8واں سالانہ جلسہ ہے ماشاءاللہ. ہر سال ایسے باہر سے بھی علماء کرام آتے ہیں. بالکل. جیسے اب قاضی عبدالحلیم صاحب فرما رہے تھے کہ 3-4 چیزوں کو اکٹھا جمع کیا ہوا ہے. ناظرے کے ختم علیحدہ ہیں، اسی طرح حفظ کے بچوں کی دوسری نشست میں ہوگی، اسی طرح بخاری شریف کا جو درس ہے حضرت قاضی صاحب فرما رہے ہیں، اسی طرح اصلاحی اجتماع بھی ہے. تو یہ ہر چیز کو اکٹھا کر کے پروگرام بنایا ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے اس کو، جتنے کام جمع ہو سکتے ہیں بندہ. اور ہماری آڈینس کو میری طرف سے تو یہ پیغام ہوگا کہ ہماری زندگی انتہائی مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں اگر ہم دنیاوی کھانے پینے میں اور ان چیزوں میں لگ گئے تو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، وہ کام تو ہوگا لیکن دین کا کام نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دین کا بندہ ایسا بڑا کام کر جائے کہ صدقہ جاریہ بھی بنے اور بندہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی سرخرو ہو. اور قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت بھی رکھیں اور سفارش بھی فرمائیں. تو جزاک اللہ خیر، بہت مزہ. انشاءاللہ باقی علاقہ ہم ان کو دکھا دیں گے. ہم بورڈ سے واپس آئے، یہاں پہ پروگرام شروع تھا ماشاءاللہ. دوسرے پروگرام پہ جو آنا تھا، یہاں پہ ایک ختم کا پروگرام تھا یہ بھی. تو یہاں پر ہمارے سب سے پہلے ہمارے کھانے ٹیبل پہ آ گئی ہے آلو بخارے کی چٹنی، جو کسی بھی ولیمے پہ کسی چیز پہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ پروگرام بہت اچھا رہا. تو بس یہاں سے کھانا شنا کھا کے انشاءاللہ نکلیں گے واپسی کی طرف. اور آج انشاءاللہ آپ کو بھٹکے علاقہ بھی دکھایا سب کچھ. ابھی ہم یہاں پہ رائل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب کچھ. پروگرام کے بعد ہم دوسرے پروگرام پہ گئے اور اس کے بعد عبدالغنی آئے ہوئے اسلام آباد سے. اب ہم ان کو چھوڑنے ہیں اڈے پر. ٹکٹ دکھائیں بھائی. یہ ٹکٹ ہم نے لے لیا اپنی. ٹکٹ لے لیا. کون سی سیٹ ہے؟ 1-2 سیٹ ہے، قاضی جنید نے رکھوائی تھی، ان کا ریفرنس تھا. تو 1-2 پہلا نمبر ملے. جیسے گاڑی پہ سفر کر رہے ہو بالکل فرنٹ پہ بیٹھیں گے. اور اللہ پاک ان کا غنی بھائی کا سفر بھی آسان کرے. یہ ابراہیم بھائی ہمیں لے کے بھی آئے ہیں اور میں آپ کو ان کی چیز نہیں دکھا سکتا. نہیں بس غنی عبدالغنی بھائی میری بیٹی ساتھ تھی تو اتنی ساری چیز لے کے دی. نہیں کوئی چیز وغیرہ نہیں لے کے دی. غنی کی بیٹی پیاری سی ماشاءاللہ، میری بھتیجی ہے پیاری سی.
اور ہم یہاں پہ آئے ہیں بس واپسی کر رہے ہیں انشاءاللہ عبدالغنی بھائی کو چھوڑ کر انشاءاللہ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کا جو پیارا سا ولاگ ہے یہ سارا دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ کرتے ہیں آپ کو. اللہ حافظ.